ایک ہندو کے اسلام قبول کرنے کا ایمان افروز واقعہ۔ پہلے دوستو، وہ دارالعلوم دیوبند کے قریب ایک محلے میں ایک امیر ہندو گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور ہندوؤں کے اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا جو سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ بچپن گزرا تو جوانی شروع ہوئی۔ بچپن کی طرح اس کی جوانی بھی نرالی تھی۔ وہ ایک ہمدرد اور دیالو نوجوان تھا، ہر دم ہر وقت کسی کی مدد کو تیار، مذہبی تعصب سے بالا تر، محلے کی سب خواتین کو ماسی کہتا، ان کے کام کرتا۔ جوانی سے اس کا معمول تھا کہ وہ صبح دارالعلوم کے کنویں پر سورج طلوع ہونے سے تھوڑا وقت پہلے آتا، پانی نکال کر اشنان کرتا اور پھر پشت سورج کی جانب کر کے اپنے سائے کی گردن پر نظر جما کر گھنٹوں کھڑا رہتا اور پھر اپنا جاپ ختم کر کے چلا جاتا۔ نہ اس نے کبھی دارالعلوم کے محتمم سے کوئی رابطہ بڑھانے اور ضبط بڑھانے کی کوشش کی اور نہ کبھی انہوں نے اسے کنویں پر نہانے اور مدرسے کے ایک کونے میں اپنی عبادت کرنے سے روکا۔ وقت گزرتا رہا، محتمم فوت ہو گئے اور نظم و نسق ان کے فرزند کے ہاتھ آیا۔ ادھر سوریہ مہاراج بھی اب عمر کے آخری دور میں داخل ہو چکے تھے، مگر معمولات میں کوئی ناغہ نہیں تھا۔ آج بادل بنے ہوئے تھے اور سوریہ مہاراج اشنان کر کے سورج کا انتظار کر رہے تھے، مگر بادل سورج کو دبوچے بیٹھے تھے۔ سورج نکلے بغیر سایہ نہیں بنتا اور سایہ بنے بغیر عمل تسخیر نہیں ہوتا۔ یہ مشق مسلمان صوفیہ کے یہاں ہمزات کو تسخیر کرتے وقت استعمال کی جاتی ہے۔ پتہ نہیں تقدیر کو سوریہ مہاراج پر ترس آیا یا خود ان کا موڈ مسلمان مولوی کو چھیڑنے کا بن گیا۔ وہ محتمم صاحب کے پاس جا کر کھڑے ہوئے جو اس وقت کیکر سے مسواک کر رہے تھے۔ مہاراج، نہ تو آپ کے پرشوں نے ہمیں مسلمان بنانے سے کوئی کوشش کی اور نہ ہی اب ہمیں جنت میں بھیجنے کی کوئی کوشش کرتے ہو۔ سوریہ جی نے مذاق کے انداز میں محتمم صاحب کو چھیڑا۔ مولانا نے پلٹ کر یہ کہا، آپ سنائیے، آپ ہمارے نصیب کیسے جاگے؟ سوریہ جی کو دیکھا، ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دفتر میں لے آئے۔ آپ نے ہمیں وقت کیسے دے دیا؟ آپ جناب تو کسی کو لفٹ ہی نہیں کراتے، مولانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھو بھائی، تم میرے بچوں کے سامان ہو، مجھے غچہ دینے کی کوشش مت کرو۔ سوال پہلے میں نے کیا ہے، جواب بھی میرا حق بنتا ہے۔ آخر تم مسلمان لوگ ساری عمر دنیا کو مسلمان بنانے کے لیے بستر اٹھائے چلتے پھرتے رہتے ہو۔ بھیا، میں تمہارے پڑوس میں عمر پوری کر چلا ہوں، مجھے کسی نے ایک بار جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا کہ میاں تم بھی مسلمان بننا چاہتے ہو یا نہیں۔ میاں سنا ہے پڑوسی کے تو بڑے حقوق ہوتے ہیں اسلام میں، چلو ہمیں پڑوسی کا حق ہی دے دیتے۔ سوریہ جی کی بات نے مولانا کو سنجیدہ کر دیا۔ وہ بڑی متانت سے گویا ہوئے۔ سوریہ جی، میرے والد مرحوم کی جان نکلنے سے پہلے وصیت آپ کے لیے ہی تھی۔ فرماتے تھے، یہ سوریہ جتنا جنتی آدمی ہے، اس میں وہ ساری عادتیں اللہ کے پسندیدہ ہیں جو کہ مولا کو پسند، بس تھوڑا کاغذی کام باقی ہے۔ یہ اندر سے مسلمان ہے، اللہ کی رحمت اس پر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہے۔ بس تم اس لمحے کے لیے تیار رہنا جب سوریہ جی میں رب کی جوت جاگے گی، اس وقت انہیں سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ مولانا کی بات سن کر سوریہ جی ہکے بکے رہ گئے۔ اچھا جی، تو مولانا مرحوم بہت پہنچی ہوئی ہستی تھے، ہمیں خبر بھی نہیں لگنے دی اور ہمیں پڑھتے رہے۔ خیر، مولانا نے پوچھا، سوریہ جی آج آپ جاپ نہیں کر رہے؟ بیٹا، تمہیں تو معلوم ہے کہ سورج نظر نہ آئے تو اپنا جاپ رہ جاتا ہے۔ اچھا سوریہ جی، کبھی آپ آتے ہیں تو سورج دستیاب نہیں ہوتا، کبھی سورج ہوتا ہے تو آپ بیمار ہوتے ہیں، نہیں؟ ہاں، بات تو ٹھیک ہے، آج آپ دونوں موجود ہیں مگر ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، یہ درمیان میں اڑچن کون ڈال دیتا ہے؟ بادل، سوریہ جی نے بڑی آہستہ سے کہا۔ اچھا، سورج ایک ہلکے پھلکے بادل کے آگے مجبور ہو گیا یا کسی اور ہستی نے جو سورج سے زیادہ طاقتور ہے اپنے حکم سے ایک اڑچن کھڑی کر دی اور سورج مہاراج آگ اگلنے کے باوجود مجبور ہو گئے؟ سوریہ جی خاموش رہے۔ اچھا سوریہ جی، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے ناغے سے ناخوش ہو کر سورج نے بھی غصے سے اگلے دن ناغہ کر دیا ہو اور طلوع ہونے سے انکار کر دیا ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سوریہ جی نے پلٹ کر جواب دیا، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا سورج دیوتا کو غصہ نہیں آتا یا اسے آپ کے ناغے کی خبر نہیں ہوتی؟ مولانا نے نرمی سے جواب دیا۔
ہاں ایسا ہو بھی سکتا ہے، مگر مولانا نے بات کو جاری رکھا۔ سورج دیوتا مجبور ہے کہ وہ طلوع ہو، وہ اپنی مرضی سے طلوع و غروب نہیں ہو سکتا۔ سوریا جی نے ایک سوچتی ہوئی شکل کے ساتھ جواب دیا، مہاراج اگر دیوتا بھی مجبور ہوتے ہیں تو پھر ہماری مجبوریاں کیسے دور کریں گے؟ ایک مجبور دوسرے مجبور کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ کیوں نہ اسے مجبور کرنے والے سے ہی رجوع کر لیا جائے جو اسے طلوع و غروب کرتا ہے، بادل بھیج کر اس کی دھوپ کو لپیٹ دیتا ہے۔ سوریا جی چپ رہے۔ مولانا نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ سوریا جی، آپ کے پاس چھٹی کرنے کا اختیار ہے اور ارادہ ہے، سورج کے پاس نہ چھٹی کا ارادہ ہے نہ اختیار ہے۔ سوریا جی مہاراج کو اب پتا ہے کہ اس ارادے اور اختیار کی بنیاد پر تمام کائنات اور اس کو سنبھالنے والے اور اس کا نظم و نسق چلانے والے ملائکہ کو کہا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس کی بڑائی تسلیم کرو۔ آج کائنات میں خالق نے پہلے صاحب ارادہ اور صاحب اختیار مخلوق پیدا کر دی ہے جو کہ مکمل طور پہ آزاد ہے، اور اللہ انہیں وقت دیتا ہے کہ جب انہیں لگے کہ اب پلٹنا چاہیے تو وہ پلٹ جائیں۔ سوریا جی ٹک ٹک دیدم دم نقشیدم کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ مولوی جی پہ بھی جلال اور جمال کی دونوں صفات کا غلبہ تھا، کبھی ایک آ رہی تھی تو کبھی دوسری۔ لگتا تھا انہوں نے اپنے پرشوں کی بات پلے باندھ کر خوب تیاری کر رکھی تھی سوریا جی کے استقبال کی۔ سوریا جی، آپ بہت نیک انسان ہیں، ہم سب نے آپ کو بچپن سے دیکھا ہوا ہے، شاید کہ مسلمانوں میں بھی آپ سا ہمدرد، سخی اور خدا ترس انسان پوری بستی میں نہ ہو، مگر سوریا جی، پیپر ورک تو کرنا پڑتا ہے، دل کے دروازے کا تالا اندر سے کھلتا ہے، اللہ نے سنت بنا رکھی ہے، اس پر عمل کریں گے تو گویا سمندر میں موجود جھاگ جتنے گناہ کیوں نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب سوریا جی اٹھ کر جانے لگے تو وہ زمین پر نہیں بلکہ پانی پر چل رہے تھے۔ زمین ان کے پاؤں کے تلے سے کھسک گئی تھی، وہ اپنے دل کی کھڑکی کھول چکے تھے۔ سوریا جی ساری رات رو رو کر خدا سے معافیاں مانگتے رہے۔ اگلی صبح جب مدرسہ کھلنے کا وقت نہیں ہوا تھا، سوریا جی محتمم صاحب کے دروازے کے باہر آ کر دستک دے رہے تھے۔ دروازہ مولانا صاحب نے خود کھولا، لگتا ہے کہ وہ اسی بات کی توقع رکھتے تھے۔ سوریا جی کی کیفیت سے لگتا تھا کہ جیسے ان کا پورا وجود بول رہا ہے، مگر سوریا جی نے ان سے کہا، مولانا میں جا رہا ہوں۔ سوریا جی کی زبان جواب دے گئی۔ مولانا نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنی بیٹھک میں لے گئے۔ سوریا جی کو چارپائی پر بٹھا کر وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئے اور گویا ہوئے، سوریا جی مہاراج، آپ کچھ بھی مت بولیے، زبان کو بند رہنے دیجیے، آج خود اللہ آپ کے وجود کو پڑھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سوریا جی کو اپنے ساتھ مسجد لے گئے اور سب کے سامنے سوریا جی کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید کے بارے میں بتایا اور کلمہ پڑھا کر ایمان کی روشنی کے اندر انہیں لے آئے۔ سوریا جی کچھ عرصے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تقریباً 10 دن بعد وہ تمام مسلمان نوجوان جو کہ اس مدرسے میں پڑھتے تھے، انہوں نے سوریا جی کو کندھا دیا اور سوریا جی اپنی جان آفرین کے سپرد کر گئے۔